جمعے کے دن کے جو اعمال ہیں اس میں نمبر 1 غسل کرنا ہے. ماشاءاللہ یہ تو سب کرتے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد مسجد کو جلدی جانا، یہ سنت ہے جمعے کے دن. اب ہو کیا رہا ہے، جمعے کے دن ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں جب امام عربی خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ بھئی جمعے کے دن تو اذان سے پہلے سے فرشتے کیا ہوتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. جو پہلے آئے گا اس کو اونٹ کے برابر ثواب، پھر جو بعد میں آئے گا اس کا جو ہے نا گراف گرتا چلا جائے گا. جب امام منبر پہ کھڑا ہوگا تو فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کوئی جو ہے نا ثواب کی کوئی چیز نہیں رہے گی. تو جمعے کے دن مسجد میں جلد آنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور قرآن پاک میں تو اللہ نے کیا فرمایا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کے دن جب اذان کہی جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف. تو دوڑو کا مطلب کیا ہے، یعنی آدمی کو جمعے کے دن اذان سے پہلے تیار رہنا چاہیے، اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو جتنا جلدی پہنچے گا وہ اتنا زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا. اسی طرح سے اپنے گھر سے مسجد تک پیدل آنا یہ بھی مسنون ہے. اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، جمعے کے دن امام کے قریب پہلی صف میں بیٹھنا. اور کوئی لغو اور بیکار کام نہ کرنا مسجد میں آنے کے بعد. نمبر 6 غور سے خطبے کو سننا. جمعے کے دن غور سے خطبے کو سننا یہ جمعے کی سنتوں میں سے ہے. جمعے کے دن اور کچھ چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 1 سورہ کہف کی تلاوت کرنا. جمعے کے دن ہم جلد آ جائیں گے، اذان کے ساتھ صف اول میں بیٹھیں گے، سنتوں سے فارغ ہو کر سورہ کہف کی تلاوت کے لیے ہمیں موقع ملے گا. اگر دیر کریں گے تو ظاہر ہے کہ تقریر بیان شروع ہوگا یا پھر خطبہ شروع ہوگا، تو لا محالہ یہ سورہ کہف کی تلاوت چھوٹ جائے گی. سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لیں گے. دجال کے فتنے سے بچا لیں گے. تو ہر ایک ہم میں سے ہر ایک کا معمول ہونا چاہیے کہ ہر جمعے کو کسی بھی طرح سے سورہ کہف کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوگا. دوسرا عمل جمعے کے دن زیادہ کرنے کا درود شریف کی کثرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ بھئی روزانہ جو ہے صبح شام 100 مرتبہ تو درود پڑھنا ہی ہے، اس سے ہٹ کر جمعے کے دن اضافہ ہونا چاہیے، یعنی کم از کم 300 مرتبہ درود شریف کا اہتمام. اسی طرح سے نمبر 3 صلاۃ التسبیح پڑھنا. ہم جو ہے اذان کے ساتھ پہنچیں گے تو آپ اذان کے ساتھ پہنچ کر صلاۃ التسبیح شروع کرو گے تو امام کا بیان شروع ہونے سے پہلے آدھے گھنٹے کے اندر وہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس کی تلقین فرمائی تھی صلاۃ التسبیح. اور نمبر 4 دونوں خطبوں کے درمیان جب امام منبر پر بیٹھے تو دل ہی دل میں دعا کرنا. یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ امام ایک خطبہ دے کر جب منبر پر بیٹھتا ہے تو دوسرے خطبے کے لیے اٹھنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا مقبول ہوتا ہے. اس وقت کیا ہے، زبان سے تو دعا نہیں کرنا ہے. جو ہی امام کا خطبہ شروع ہو گیا، جیسے ہم نماز شروع کر دیے تو کچھ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے اور ادھر ادھر حرکت نہیں کرتے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ خطبہ شروع ہوتے ہی ہم عبادت میں داخل ہو گئے. کوئی بات کر رہا تو اسے مت کرو، بلکہ روکنا بھی جو ہے درست نہیں. نماز میں کیسے ہم خاموش رہتے ہیں وہ حال ہونا چاہیے. تو ایک دم امام کی طرف متوجہ رہیں. اور 2 خطبوں کے درمیان امام جو بیٹھتے ہیں اس موقع پر دعا کا اہتمام کرنا، دل ہی دل میں دعا کرنا. غروب آفتاب سے پہلے دعا کرنا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزانہ بھی اور بالخصوص جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے. اور اسی طرح سے کچھ باتیں جمعے کے بارے میں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بعد میں آتے
وہ لوگ کیا کرتے، صفوں کو پھلان کر آگے آگے بیٹھتے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ اور جو بندہ پہلے آئے جمعے کے دن، اسے کیا کرنا چاہیے، آگے کی صف میں آنا چاہیے۔ آگے کی صف میں جگہ خالی ہونے کے باوجود ہم پیچھے بیٹھیں گے تو لا محالہ جو ہے نا بعد میں آنے والوں کے لیے مشقت ہوگی۔ ہر ایک کی تمنا یہ ہو کہ مجھے پہلی صف کا ثواب ملے اور میں پہلی صف میں جو ہے بیٹھ سکوں۔ خطبے کے دوران بات چیت اور زبان سے ذکر کرنا بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ جو جمعے کے خطبے کے شروع ہونے کے بعد آتا ہے وہ جمعے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام ایک کے بعد ایک لکھتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور غور سے خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے معزز بھائیوں، یہ جمعے سے متعلق سنتیں ہیں، اعمال ہیں۔ ہاں، اس میں سے کوئی چیز اگر ذہن سے نکل بھی گئی ہو تو یہ نصاب دینیات کتاب ہے چھوٹی سی، ہر جگہ یہ فراہم ہے، تو ہم جو ہے جمعے کے دن تھوڑا سا ایک نظر دیکھ بھی لیں کہ بھئی کیا کیا سنتیں ہیں، تاکہ پھر اس پر عمل ہو۔ جب ہم عمل کر لیں گے ساری چیزوں پر تو خود بخود سنتیں ہم کو ذہن نشین ہو جائیں گی۔ سنتوں کو ذہن نشین کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لے۔ تو آج جو ہے جمعے کی سنتوں کا مذاکرہ صرف جو ہے کیا گیا ہے، اس کو ساتھی ذہن میں رکھیں۔ اب جب جمعہ آ رہا ہے تو جمعے میں یہ سنتیں سامنے رکھ کر ایک ایک سنت کو پورا کرنے کی